بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب آ چکی ہے جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے اور 2025 کا بالکل نیو ایڈیشن اور نئے سلیبس کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ آج سے ہم اس کے اسباق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ یہاں پر نئی کتاب کا انڈیکس یعنی کہ اسباق کی فہرست، نظم و غزلوں کی بھی فہرست اور ان کے مصنفین اور شعراء کے نام آپ کے سامنے ہیں، اور ان میں سے کچھ پہلے بھی جماعت داہم میں، ناہم میں اور 11ویں 12ویں جماعت میں موجود ہیں کچھ بکس میں، تو ان کو میں نے اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ مینشن کر لیا ہے۔ بہرحال ہم آج اپنے نئے سبق کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ جماعت داہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سبق نمبر 1 جو ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں شبلی نعمانی، یہ سبق ہمارے سامنے ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمارے علم میں کس طرح سے اضافہ ہوگا، اس کے لیے یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جماعت ناہم میں جو حصہ قواعد کے کچھ عنوانات آپ پڑھ چکے ہیں وہ ہماری جماعت ناہم میں پھر سے دہرائے گئے ہیں اور مشقی گرامر کا حصہ ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں قواعد اور زبان، اس میں واحد جمع، جمع مکسر، جمع سالم بنا سکیں اور استعمال کر سکیں۔ پھر آگے دیکھیے زبان شناسی میں، قواعد اور زبان شناسی میں جمع الجمع کا تحریر میں برمحل استعمال کر سکیں۔ علامات اوقاف، یہ سب ہم جماعت ناہم میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اگین یہاں ہماری جماعت ناہم کی درسی کتاب کی مشق میں یہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پہلے سے ہی بہت اچھی طرح سے آتے ہوں گے کیونکہ آپ اپنی جماعت ناہم کی بھی نئی ماڈل درسی کتاب میں یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ کچھ خاص الفاظ ہیں اور ان پر اعراب لگا کر آپ کو ان کا صحیح تلفظ بتا دیا گیا ہے، ایک نظر یہاں بھی ڈال لیجئے۔ پیوند، جا پسند، دائمی، دقیق، سا، ذل عاطفت، غیر متبدل، متانت، مکروز، ناگہانی۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جہاں پہ ہمارے پاس مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات موجود ہے۔ 1857 ان کی تاریخ پیدائش اور 1914 ان کی تاریخ وفات ہے۔ ان کے بارے میں کچھ اہم معلومات جہاں دی گئی ہیں جن کو آپ نے ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہاں مصنف مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ بقیہ معلومات بھی ہیں اور ان کی تصانیف کے بارے میں بھی جہاں پہ بتا دیا گیا ہوا ہے، تو یہ آپ نے ایک بار ضرور اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ اب اس کی آگے پڑھائی شروع ہو رہی ہے، اور پڑھنے سے پہلے پوچھیں، تو یہ کچھ سوال دیے گئے ہیں آپ کو، یہ پہلے سے ہی ان کو پڑھ کر آپ سمجھ لیں اور ان کے جواب اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ آپ کے نالج میں ہونا بے حد ضروری ہیں۔ آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی اور آپ کو نہ معلوم ہو یا کوئی جواب جو ہے اس کے بارے میں آپ کنفیوز ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کو نوٹس میں پھر خود بتا دوں گی۔ ابھی ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات
سرزد ہو نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتیں۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومات عمل ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل کلیئر لکھوں ہر مشکل لفظ کا معنی، تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے جائیے۔ دقیق نقطہ کا معنی ہے باریک بات، نازک خیال، اہم اور سنجیدہ بات، ٹھیک ہے۔ مشکل نقطہ، اہم نقطہ، سنجیدہ بات، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ آگے دیکھیے، دائمی کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی یا ہمیشہ رہنے والی۔ غیر متبدل، جو تبدیل نہ ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یہاں پہ گویا اپنے اختیار کے باوجود، تو اختیار کا یہاں پر جو معنی ہے وہ ہے مرضی، اپنی مرضی کے باوجود، یعنی اپنے چاہنے کے باوجود۔ سرزد ہو نہیں سکتی، یعنی اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سے اور کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، وہ اور کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ افعال، فعل کی جمع جس کے معنی ہیں کام۔ صادر، ظاہر ہونا۔ آفتاب، سورج کی روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو۔ خصوصیات، خصوصیت کی جمع، اور یہاں پر ہے خوبیاں یا خاص باتیں۔ استقامت حال، اس کا مطلب ہے ثابت قدمی یا مستقل مزاجی۔ مداومات عمل، کسی کام پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ اقتباس ہے، اس اقتباس کی تشریح آ سکتی ہے، یہ میں نے ساتھ یہ دیکھیے لکھا بھی ہے، مینشن بھی کیا ہے، اور میں خود بھی انشاءاللہ کلاس میں اس اقتباس کی تشریح ضرور کرواؤں گی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے، غور سے اور اچھی طرح پڑھنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انسان کے اندر کچھ ایسے اخلاقیات، کچھ ایسی اچھی باتیں، اخلاق حسنہ کے کچھ ایسے اچھے پہلو جو ہے وہ ضرور موجود ہونے چاہیے، اور اس کو وہ ایسے اپنا لینے چاہیے کہ جو کبھی بھی پھر اس سے دور نہ ہو سکیں، وہ چاہے بھی، کوشش کرے بھی، تو وہ ان کو خود سے دور نہ کر سکے، یعنی کہ وہ ان پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکے، اور ان کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، اور شدت سے یعنی سختی سے ان کی پابندی کرے۔ جس طرح سورج سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی، یہ سورج کی خصوصیت ہے، سورج نے روشنی ہی دینی ہے۔ درخت سے پھل ہی آنا ہے، پھول سے خوشبو ہی آنی ہے، جس طرح یہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، ہمیشگی کے لیے ان کے ساتھ یہ خصوصیات پائی جا رہی ہیں، تو اسی طرح انسان کے اندر اچھے اخلاقیات بھی ہمیشہ کے لیے موجود ہونے چاہیے، اور ان کو ان کے اوپر سختی سے کاربند رہنا چاہیے، اور انہی چیزوں کا نام جو ہے وہ ثابت قدمی ہے، اور کسی چیز پر مضبوطی سے قائم ہو جانا ہے۔ تو یہ دو اصول جو ہیں، ان کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے، یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے پابند رہتے تھے، اس کی پابندی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال اس قدر پختہ یعنی مضبوط، اور مستحکم یعنی مضبوط یا ثابت قدمی کے تھے کہ کبھی تمام عمر ان میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا، یعنی تھوڑا سا بھی فرق نہیں آیا، رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا، سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، لا کان عملہ دیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا، لگاتار برسنا۔ جھڑی کا معنی ہے لگاتار برسنا، یعنی کہ وہ عمل آپ مسلسل اور لگاتار کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر لی
یعنی یہاں پہ اب اختیار کا معنی ہوگا اپنا لی، ٹھیک ہے. اوپر اختیار کا معنی تھا مرضی، اور یہاں پہ معنی استعمال کریں گے آپ تشریح کے لیے اپنا لی. ہمیشہ اسی کی پابندی کی، یعنی پھر آپ اس پر ہمیشہ کاربند رہے، ہمیشہ اس پر قائم رہے، سختی سے پابند رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا. یہاں پر ہنستا تھا سے مراد ہے کہ ہر وقت آپ کا چہرہ ایسے نظر آتا کہ جیسے آپ مسکرا رہے ہوں. ہر وقت خوشگواریت نظر آتی تھی آپ کے چہرے پر، اور نرم مزاجی نظر آتی تھی، ٹھیک ہے. بہت نرم تاثرات لیے ہوئے مسکراتا ہوا چہرہ دکھتا تھا. وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، یعنی کہ بہت باوقار انداز میں شان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، یعنی دل نہیں توڑتے تھے کبھی بھی کسی کا بھی. مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے. مجلس کی جمع معنی ہے محافل. اگر واحد لفظ ہو تو اس کا معنی بھی واحد، اور جمع لفظ ہو تو معنی بھی جمع لکھا کریں. صحبت کا مطلب ساتھ. ناگوار باتوں کو یعنی بری لگنے والی باتوں کو برداشت فرماتے، یعنی ان پر صبر کرتے، تحمل مزاجی دکھاتے، تحمل دکھاتے، اور اس کا اظہار نہ کرتے، یعنی اپنے چہرے سے، اپنے تاثرات سے کسی طرح سے بھی آپ اس کو ظاہر نہ ہونے دیتے کہ آپ کو وہ باتیں بری لگ رہی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مجلس میں شریک تھیں، یعنی کہ اسی مجلس، اسی محفل میں بیٹھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اڑ جائیں، یعنی کہ آپ کا یہ دل چاہ رہا تھا، آپ کی مرضی یہ تھی کہ اب یہ لوگ چلے جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے. یا آپ چاہتے تھے کہ کہنا بھی نہ پڑے اور وہ خود ہی اٹھ جائیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کہنے سے لوگ برا منا جائیں. لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، یعنی لوگوں نے اس بات پر توجہ نہ دی، اس بات کی پرواہ نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے تک گئے. حجرے کا معنی ہوتا ہے آرام گاہ یا کمرہ، چھوٹا کمرہ. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے بنے ہوئے تھے. واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، یعنی لوگوں کا جمگٹھا اسی طرح لگا ہوا تھا، لوگ اسی طرح اکٹھے بیٹھے تھے. پھر واپس چلے گئے، یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور پھر دوبارہ تشریف لائے. پردے کی آیت اسی موقع پر اتری. حجۃ الوداع میں، یعنی آخری جو حج دیا گیا تھا، آخری حج جو کیا گیا تھا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے، یعنی کہ وہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے. تنومند کا معنی صحت مند، اور ہاتھ پاؤں کے درست، یعنی کہ ان میں کسی قسم کی کوئی جسمانی معذوری، کمی نظر نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. غنی یعنی دولت مند یا مالدار، تندرست یعنی جس کا جسم درست ہو، بالکل صحت مند ہو، کام کرنے کے لائق یعنی کام کرنے کے قابل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صدقہ نہیں لگتا، تو انہیں صدقات میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے. قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے، یعنی کسی سے قرض لے لیا تھا، قرض دار ہو گئے تھے کسی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی، یعنی اپنی ضرورت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے. روا کا مطلب جائز یا مناسب، یعنی صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ صدقہ لے سکتے ہیں یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگ سکتے ہیں. ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، یعنی جس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہو اور قرض کے بوجھ تلے وہ دبا ہوا ہو. زیر بار ہونا، زیر کا مطلب نیچے آ جانا، دبا ہونا، بار کا مطلب بوجھ. وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے. ضرورت پوری ہو جائے یعنی جب اس کا قرضہ پورا ادا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ صدقات میں سے نہیں لے سکتا، پھر اپنی ضرورت کو خود اپنی محنت اور مزدوری سے پورا کرے. دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو جس نے
اس کے تمام مالی سرمائے کو برباد کیا۔ ناگہانی یعنی اچانک آ جانے والی، مصیبت یعنی آفت، بلا یا پریشانی۔ تو ایسی کوئی اچانک آ جانے والی آفت ہو جس میں انسان کا تمام مال و دولت جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، برباد ہو گیا ہو، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرے، اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو، یعنی فاقہ کشی میں مبتلا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس بالکل ہی کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو، اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں، معتبر یعنی اعتبار والے، معزز، کہ ہاں اس کو فاقہ ہے، یعنی ہاں واقعی اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ بھوکا ہے، خالی پیٹ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنی پڑھائی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کا بقیہ جو پڑھائی ہے وہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔